اچھا عمر ایوب صاحب، جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے بتائیے گا. رات کو جگہ شفٹ ہو رہی ہے، اتنی جلدی انتظامات مکمل ہو جائیں گے؟ ضلع انتظامیہ تعاون کر رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پاکستان کے خواتین و حضرات السلام علیکم. اس وقت ہم لوگ جلسہ گاہ سے بات چیت کر رہے ہیں. یہ جلسہ گاہ جہاں پہ اسلام آباد کی مرگلہ روڈ یا ایران ایونیو اور آپ کا پرانا جی ٹی روڈ آتا ہے اس کی سنگم پہ ہے، اور اس کے سجے سائڈ پہ یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ دائیں سائڈ پہ فیکٹو سیمنٹ آتی ہے. تو یہ اس کی لوکیشن ہے، پہلی بات. دوسری بات، رات کو جس وقت ہم لوگ آئے میرے ساتھ بیرسٹر گور صاحب تھے اور فیصل امین گنڈا پور صاحب تھے، ہمارے وکلاء حضرات تھے، ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب تھے، زین قریشی صاحب اور ہمارے ساتھی سارے اسد کیسر صاحب آ گئے تھے. اور یہاں کی انتظامیہ نے وہ جو ہمیں پہلی ایلوکیشن کی تھی، جگہ مختص کی تھی، وہاں پہ انہوں نے نہیں کرنے دیا، اور وہاں سے کنٹینر جس وقت ہم لوگ لوڈ کر کے آ رہے تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے رستہ روک لیا تھا. تو ہم لوگ اس اپنی ساؤنڈ سسٹم کی گاڑیوں میں بیٹھ کے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ جی یہ گاڑیاں آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے، یہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے، اور ہم لوگ پاکستان کے ہم لوگ قانون کو سراہنے والے اور پروٹیکٹ کرنے والے ہم لوگ شہری ہیں، اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور کس قانون کے تحت ہمارا آپ لوگ رستہ روک رہے ہیں. تو 2.5-3 گھنٹے ادھر ان کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے رہے، اور اس کے بعد پھر میجسٹریٹ آئے اور پھر ہم نے وہ گاڑیاں ادھر بحفاظت منتقل کرائیں. پہلی بات. آج صبح بھی میں ادھر آیا تو یہاں پہ پھر پولیس نے گاڑیوں کو روکا ہوا تھا، وہ ہم نے گاڑیاں بھی چھڑوائی ہیں. الحمدللہ ابھی گاڑیاں ادھر آ گئی ہیں، کچھ 1-2 گاڑیاں پیچھے میرا خیال ہے پھنسی ہوئی ہیں، وہ بھی ابھی ہمارے وکلاء حضرات گئے ہیں، وہ بھی نکل جائیں گی. تیسری اہم بات یہ ہے، یہاں پہ میں اپنے وکلاء حضرات کا، انصاف لوئرز فورم کا، ہمارے باقی ساتھی یہاں پہ تنظیمیں، عامر مغل صاحب اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں، تیمور ملک صاحب ادھر نہیں ہے پر اور یہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ لمبے چوڑے، ان کو کیسے میں مس کر سکتا ہوں. یہ ماشاءاللہ ہمارے نارتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، اور جمال خان صاحب یہاں پہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے ایم این اے صاحب ہیں میاں والی سے، اور اتفاق سے وزیر اعظم عمران خان کی سیٹ سے انہوں نے یہ الیکشن لڑا تھا اور بھاری اکثریت سے انہوں نے جیتا تھا. نیاز اللہ خان نیازی صاحب ہمارے ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہماری الحمدللہ ساری ٹیم ادھر موجود ہے، کام کر رہی ہے، اور کل تک انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی ہے، ہم لوگ بہت تیزی سے کام کرتے ہوتے ہیں، اور یہ عوامی جلسہ ہے، یا اونچ نیچ تھوڑی بہت ہوگی. پہلے سے ہم لوگ اپنے جو لوگ ساتھی آ رہے ہیں ان سے معذرت کریں گے کہ اونچ نیچ ایسی چیزوں میں ہو سکتی ہے 19-20 کا فرق، کیونکہ ٹائم ایسے ہیں، تو آپ کو یا چلنا پڑے یا دور سے آنا پڑے تو پہلے سے معذرت قبول کیجیے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ چھوٹی چھوٹے رکاوٹیں بنانے کی، پر آپ نے اس کو عبور کرنا ہے. رکاوٹیں ایسے ہوں گی نہیں. کھلے دل سے آئیے گا. خواتین مرد حضرات، یہاں پہ خواتین کے لیے پنڈال ہوگا، یہاں پہ مردوں کے لیے ہوگا، سیکیورٹی ہوگی، سب کچھ ہوگا. بہترین جلسہ ہوگا. یہ جلسہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے ہے، یہ جلسہ پاکستان کے لیے ہے، یہ آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے. تو جوک در جوک آئیے گا. زندگی ہوئی کل یہاں پہ انشاءاللہ تعالی اسی ٹائم، اور ٹائم ہوگا 2 بجے 8 سپتمبر 2024 سنگجانی بروز اتوار. یہاں پہ آپ نے شرکت اپنی یقینی بنانی ہے انشاءاللہ تعالی. جیسے بھی ہے پہنچنا آپ نے ضرور ہے انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ آج رات بھی جلسے کی چاند رات بھی ہوگی. ہاں انشاءاللہ. عمر ایوب صاحب میرا سوال لیجیے. سر ہم نے دیکھا ہے کہ اجازت تو آپ کو مل گئی، اس کے باوجود راول پنڈی، اسلام آباد اور یہاں پہ بھی راستے میں آپ نے آتے ہوئے دیکھا ہوگا کنٹینرز لگائے گئے ابھی سے. کیا آپ نے پلان بھی آپ کے پاس ہے؟ کنٹینرز نہ ہوتے تو مجھے بڑی تشویش ہونی تھی، پھر میں کہتا کہ جی انہوں نے اپنے ایسٹیمیٹ لگا دی ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، عوام نہیں آئے گی. پر یہاں پہ تو کنٹینر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت اور انتظامیہ ڈر رہی ہے عوام سے. عوام انشاءاللہ تعالی آئے گی. مذاکرات نہیں ہے پولیس کے ساتھ ابھی جو بات کر رہے تھے آپ؟ مذاکرات ہمارے تو 1-2 ٹوک بات ہوتی ہے. این او سی ملا ہوا ہے. اللہ خیر صلاح. روز ایک بل بھی منظور ہوا ہے، وہ بل تو نہیں آڑے آئے گا، اور کل ہر صورت جلسہ ہوگا. کل انشاءاللہ تعالی میرے رب کے کی منظوری ہوئی اور رب کا حکم ہوا، ضرور جلسہ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی یہ بل جو ہے، یہ اس وقت کے حکمران جو ہیں
कल ये ऑपोजिशन में बैठे होंगे, इनके आड़े जरूर आएगा, हमारे आड़े नहीं आता। कल के जलसे का स्लोगन क्या होगा? कल के जलसे में बानी तहरीक इंसाफ की रहाई के लिए कोई स्लोगन बनाया है या उसके लिए कोई? हमारी देखिए, हमारे वकील हज़रात भी हैं, कोर्ट में हमारी चीज़ें चल रही हैं, इनके पास केसेस कुछ है नहीं। ये हमारी अवामी तहरीक पूरे पाकिस्तान में इस वक्त चल पड़ी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे अशरफ साहब होंगे, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब होंगे, अलामा साहब होंगे, सेनेटर साहब, हमारे सारे साथी होंगे और अल्लाह ताला करम करेंगे और हम लोग बड़ी तेज़ी से ये तहरीक चलाएंगे। और ये तहरीक इसमें हमने उजागर करना है कि अवाम जो महंगाई से पिस रही है इस वक्त, आज फिर बिजली के रेट जो है इन्होंने निर्खों में इजाफा कर दिया, बिजली 100 रुपए यूनिट को पहुंचने वाली है, लोग पिस रहे हैं महंगाई के हाथों। यहाँ पे किसी आदमी से पूछे, किसी का बिल 10,000, किसी का 15,000, यहाँ पे आप में से किन लोगों का 12 या 15,000 बिल आया, जरा मुझे हाथ खड़ा करके दें। ये आए, ठीक है, ये हालात देखें, आप अपने मीडिया के साथियों से पूछ लें, अपने बिल बिजली के देखें किस किस के कितने आए हैं। तो हमारे वक्त जो 400, 800 या 1000 रुपए आता था, वो आजकल 15,000 और 20,000 आ रहे हैं बिल। ये हालात है इस वक्त। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जनाब।